ایک سوال اور ہے کہ صبر کی ماہیت اور اس کے نتائج کے حوالے سے بیان کریں۔ دیکھیں، صبر جو ہے خدا وحدہ لا شریک نے قرآن میں متعدد آیات میں صبر کی تلقین کی ہے اور مومنین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ محمد و آل محمد نے صبر کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ صبر کیا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں صبر ثلاثۃ، صبر تین ہیں۔ الصبر علی المصیبہ، مصیبت کوئی انسان پر آئے تو وہ صبر کرے یعنی مقاومت کرے۔ الصبر علی المعصیہ، یعنی اگر معصیت الہی اس کو اپنی طرف بلا رہی ہو تو وہاں مقاومت کرے یعنی شیطان کے پھندوں میں نہ آئے۔ اور ہے الصبر علی الطاعہ، یعنی اگر اللہ کی بندگی میں مقاومت کرے، نوافل ہے اس کو ترک کرنا معصیت نہیں ہے، لیکن بندگی کے شایان شان ضرور ہے، تو یہاں الصبر علی الطاعہ یعنی نوافل ضرور پڑھے، اول وقت نماز پڑھے۔ تین قسم کے صبر ہے۔ مصیبت کے بارے میں صبر سورہ بقرہ کی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَفْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور بالضرور تم کو آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی بیماری سے، والثمرات، کبھی رزق کی پریشانیوں سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس امتحانات کے سامنے جنہوں نے صبر کر لیا ان کو بشارت دے دو۔ صابرین کی تعریف کیا ہے؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اللہ کے لیے ہوں، اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون۔ یہاں صبر مصیبہ یعنی مصیبت کے بارے میں، مصیبت کے مقابلے میں مقاومت کرنا۔ صبر علی معصیہ، یعنی شیطان آپ کو معصیت خدا کی طرف بلا رہا ہے، وہاں آپ شیطان کی بہکاوے میں نہ آئیں اور ڈٹ جائیں کہ میں نے معصیت نہیں کرنی، اللہ سے بغاوت نہیں کرنی، جس نے مجھے پیدا کیا سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف 9 اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کرو یعنی پرہیزگاری، یعنی گناہوں سے اجتناب۔ ایک صبر ہے علی الطاعہ، یعنی اللہ کی بندگی میں مقاومت کرو۔ نوافل پڑھنے کو دل نہیں کر رہا ہے، لیکن نوافل پڑھو کیونکہ اس کی بندگی کے شایان شان ہے۔ اور اس طرح کی بہت سی مثال، اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے سورہ رعد کی آیت ہے وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے خاطر وہ زندگی گزارتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ ایک قرآن کی آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ صبر کرو یعنی نفس کو مقاومت سکھاؤ۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ یہ ہے صبر علی الطاعہ، یعنی اللہ کی بندگی میں مقاومت کرو۔ اچھا، قرآن پاک میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی احادیث ہے اس میں صبر کی جو تاکید ہے، ان تین صبر میں سے کون سا صبر مراد ہے؟ یقیناً تینوں مراد ہیں، یعنی انسان مصیبت کے سامنے مقاومت کرے، انسان اللہ کی بندگی کرنے میں مقاومت کرے، انسان شیطان کے پھندوں میں نہ پھنسنے کے لیے مقاومت کرے یعنی اپنے پاؤں جما کر رکھے۔ تینوں سب چیزیں صبر میں آتی ہیں۔ مقاومت کرے یعنی انسان ڈٹ جائے،
اب صبر کے بارے میں ٹھیک ہے، ایک آدمی ہے، اس نے مصیبت جب آئی تو صبر کر لیا، مقاومت کی، کرتا نہ کرتا کیا کرتا، لیکن جب شیطان نے بہکایا تو وہاں پھسل گیا۔ یا ایک آدمی ہے کہ جس نے مصیبت پہ صبر کیا اور شیطان کے بہکاووں میں بھی نہیں آیا، حتی امکان کوشش کی، اس نے پورا قدم جما کے رکھا، پھر بھی انسان ہے، بہرحال غلطی ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن خدا کی عبادت میں مقاومت نہیں دکھائی، تو اس نے کیا خدا اور اس کے رسول کی جو صبر کے بارے میں تاکید ہے اور اس کو مستحسن قرار دیا ہے، کیا اس کو اس نے اپنے اندر اتارا؟ اب مثلا حکم ہے کہ علیکم بالصبر، تمہارے لیے صبر لازمی ہے، فإن الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، تمہارے لیے صبر کرنا ضروری ہے، صبر کو ایمان سے وہ رشتہ ہے جو سر کو جسم سے ہے، لا خیر فی جسد لا رأس معہ، اس جسم کی کوئی خیر نہیں جس کے ساتھ سر نہ ہو، اسی طرح کہ لا فی ایمان لا خیر فی ایمان لا صبر معہ، جس طرح ایک جسم ہے اس کا سر نہیں تو اس میں کوئی خیر نہیں، اسی طرح وہ ایمان کے جس میں صبر نہ ہو اس ایمان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اتنی تاکید ہے، تینوں صبر ہمیں اختیار کرنا لازمی ہے، تینوں جگہ مقاومت دکھانا لازمی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صبر کیا ہے؟ ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ وتعطی فی اللہ وتمنع فی اللہ، یعنی اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ ہی کے لیے بغض ہونا چاہیے، عطا بھی اللہ کے لیے، اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے، اور اگر نہیں دے رہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، ساری نیت اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے، یعنی مقاومت۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ، بہت سے ایسے گروہ ہیں جو بڑے گروہ پر غالب آ جاتے ہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، یعنی یہ جو چھوٹا گروہ ہے بڑے گروہ پر غالب آ رہا ہے وہ صبر مقاومت کی وجہ سے ہے۔ ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر یہ لوگ 20 ہیں لیکن صبر کرنے والے ہیں، یعنی مقاومت دکھانے والے ہیں، یغلبوا 200، 200 پر غالب ہے۔ مصیبت پہ صبر، اللہ کی اطاعت میں صبر، اور شیطان کے پھندے میں اگر نہ پڑے تو کوئی راز ہے اس میں کہ ان یکن منکم 20 صابرون، اگر 20 ہیں، یغلبوا 200، 200 پر غالب ہے، تو اس صبر میں کچھ طاقت ہے۔ بلا ان تصبروا واتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، آل عمران، یعنی اگر صبر کرو اور تقوی بھی اختیار کرو تو خدا 5000 فرشتوں سے مدد کر رہا ہے۔ یہ صبر کی اندر کوئی خاصیت ہے۔ پھر سورہ آل عمران وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر صبر کرنے والے ہو، پرہیزگار ہو، تو ان لوگوں کا کوئی مکر تم پر غالب نہیں آنے والا۔ تو صبر میں کچھ خاصیت ہے، لیکن اگر فرض کریں یہ جو یغلبوا 200 ہیں عملی زندگی میں نہیں نظر آ رہا، خدا قرآن میں سورہ آل عمران میں کہہ رہا ہے صبر و تقوی کرنے والے ہو تو ان کا کوئی مکر تم پر نہیں آنے والا، غالب نہیں ہونے والا، ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی نعوذ باللہ قرآن کی تعبیر تو جھوٹی ہو نہیں سکتی، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ افراد کے جس پر مثلا غلبہ طاغوت ہے وہ صابرین میں سے نہیں ہے، واضح ہے
جب بھی کوئی گروہ اگر خدا کے دین کی حفاظت کے لیے اور خدا کے خاطر نکلتا ہے، وہ افراد کو صابر ہونا چاہیے، لیکن اگر صابر نہیں ہے تو پھر وہ صبر کے جو ثمرات ہیں وہ حاصل ہونے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں صرف ایک بات ہم عرض کریں اس کے آخر میں کہ اگر انسان صبر کرنے والا ہے، تینوں خصوصیات ہونی چاہیے۔ اگر تینوں صبر کی خصوصیت انسان کے اندر تحقق رکھتی ہے تو پھر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے یا شریعت و دین کو بیان کرنے اور سمجھانے کے لیے نہ وہ جمگھٹوں کا محتاج ہے، نہ کسی کے حمایت کا محتاج ہے، نہ کسی کی مخالفت سے اس کو کوئی خطرہ ہے، اس لیے کہ وہ صابرین ہیں اور خدا ان کو غلبہ دینے والا ہے۔